یہ اب سیریس کوشچنز ہیں. ان کو ایوائڈ کرنے کے وہ کہتے ہیں نہیں یہ سبجیکٹیو چیز ہے. یہ سبجیکٹیو چیز ہے تو پھر تمہیں کیسے پتا کہ جس چیز پہ تم تنقید کر رہے ہو وہ غلط ہے؟ یہ تو تمہاری رائے ہے نا. پر ہاؤ ڈو یو نو کہ جو کر رہا ہے اس کے لیے بھی یہ غلط ہے؟ تمہاری اپنی زندگی اس کی اپنی زندگی. یعنی کہ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دے ڈونٹ ہیو اینی پرابلم ود ریلیجن. یہ ایشو نہیں ہے. عام طور پہ ایشو یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں 9/11 کے بعد کوئی تقریباً 18-20 سال، جس میں سے تقریباً 12-15 سال انتہائی انٹینسٹی کے ساتھ دنیا کا بلینز آف ڈالرز سے کی ورتھ والا جو میڈیا ہے وہ مسلسل اسلام کے خلاف پوائزن لوگوں کے ذہن میں ڈالتا رہے، مسلسل آپ کو دہشت گرد کہتا رہے، اور آپ انہی کی ٹیکنالوجی پہ ڈیپینڈ کر رہے ہوں، انہی کے سائنس پہ ڈیپینڈ کر رہے ہوں، ایون انہی کے پیسے پہ ڈیپینڈ کر رہے ہوں، تو پھر بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نفسیاتی طور پہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ ہاں بھئی آپ ہی ٹھیک کہہ رہے ہیں. ٹو می یو نو ان ون وے آپ کو ہمدردی ہوتی ہے بیکاز یو انڈرسٹینڈ دیٹ دیر از اے ہسٹوریکل بلڈ اپ ٹو دیٹ، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی اچھی چیز ہے جی، ناٹ بیکاز یو انڈرسٹینڈ دی اسینشیل جو پرابلمز ہیں وہاں پہ، پر اس لیے کہ آپ نے ایک تہذیب غالب کو ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ بس وہی ٹھیک ہے. when you understand کہ اس میں کیا غلطی ہے، اس کے باوجود آپ ان کے سامنے بچھے رہتے ہیں، you become spineless. میں اگین بہت گہری باتوں سے ہمارے پروگرام کی یہ تھیم نہیں ہے، مجھے آپ نے بتایا تھا کہ ہم سے ہلکا پھلکا رکھیں گے، تو اس کو ہلکا پھلکا رکھتے ہوئے میں اب تو بہت زیادہ نہیں کہتا بیکاز اٹ probably is not the right thing to say. لیکن یہ جو ہمارے دیسی ایتھیسٹ اٹھ کے اعتراض کرتے یا جو لبرلز وغیرہ اعتراض کرتے کسی چیز پہ کہ یہ چیز ایسی کیوں ہے، وہ چیز ایسی کیوں ہے، انہیں کہتے تو ٹھپیار ہے، جسے پنجابی میں کہتے ہیں. بھئی یہ اعتراض کوئی واشنگٹن میں بندہ بیٹھا ہوا کر رہا ہے، گلاسگو میں کسی یونیورسٹی میں کوئی ایکیڈیمک ہے وہ کر رہا ہے، شور سمجھ آتی ہے. تم کماڑی سے پتوں کی سے اٹھ کے اس چیز کا حساب دو اور تم میری سائڈ پہ ہو. جی ہاں، ایٹ بیسٹ تم اگر کوشش کرو گے تو ان کو کاپی کرنے کی کوشش کرو گے. آئیڈینٹی کرائسس نہیں ہے یہ، آئیڈینٹی کرائسس یہ پوری آئیڈینٹی یہ ایک سانحہ ہے، ایک ٹریجڈی ہے یہ، بیکاز دے آر ٹرائنگ ٹو امیٹیٹ سم تھنگ. اس میں نا آپ ایٹ اے کلچرل لیول آپ کہہ سکتے ہیں کہ اٹس مور لائک اسٹاک ہوم سنڈروم، کہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو اپنے جو کیپٹیوز ہیں، جی ہاں، انہی سے محبت ہو جاتی ہے، انہی سے انیکسپلیکیبل فینومینا کہ ان سے محبت ہو جاتی ہے. رانجھا رانجھا کرتے میں آپ ہی رانجھا ہو گئی. ہے کہ ہمارے دیسی ایتھیسٹ کو ایکچولی کلچرل لیول پہ یہ ہوا ہے کہ جن لوگوں نے ان کی پٹائی کی وہ ہماری ہیں، لیکن میں اب ان کے پرسپیکٹو سے بات کر رہا ہوں کہ عراق میں جن عورتوں کا ریپ ہوا، جن بچوں کو شہید کیا گیا، اپ ٹو 1 ملین لوگ جو مارے گئے، وہ انہی کے تھے نا اصل. بالکل. وہ ظلم کس پہ ہو رہا تھا؟ مسلمانوں پہ ہو رہا تھا، انہی پہ ہو رہا تھا، ہمارے ایتھیسٹ پہ ہو رہا تھا. جو اقتصادی پابندیاں لگ رہی تھیں وہ انہی پہ لگ رہی تھیں. تو اس ہارڈ شپ کے اندر رہتے رہتے میرے خیال میں ان میں سے کچھ اسٹاک ہوم سنڈروم کا شکار ہو گئے ہیں کہ جو ان پہ ظلم کر رہے تھے یہ انہی کی محبت میں گرفتار ہو گئے. دیر ازنٹ اینی ریشنل آرگومنٹ. ایتھیزم جو ہے یہ ایتھیزم انسانی عقل پہ جبر ہے ایک. ہاؤ ڈو یو میک سینس آف اٹ کہ آپ اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میری عقل کا کوئی مقصد نہیں ہے. یہ سفر کیسے شروع ہوتا ہے ایتھیزم کا؟ مطلب پاکستان میں یہ لہر کیسے آئی ہے؟ پاکستان میں رہنے والا شخص ایک بیٹھے ہوئے وہ یہ دعویٰ کر دیتا ہے کہ میں ایتھیسٹ ہوں، یا دعویٰ نہیں کرتا تو اس کے تھوڑا سا جو انداز گفتگو ہے وہ بتاتا ہے کہ وہ سیٹسفائی نہیں ہے، ریلیجن سے سیٹسفائی نہیں ہے. تو کیا وجوہات سمجھتے ہیں آپ کہ پاکستان میں یہ لہر؟ عیاشی ایک مورل کننڈرم ہے کہ آپ 18-20 سال 25 سال 30 سال ایک سسٹم، ایک ویلیو سسٹم کے اندر رہتے رہے ہیں. اب جو چیزیں آپ کرنا چاہتے ہیں جس میں ہر طرح کی حرام کاری ہے، آپ کا وہ مورل سینس ہے، ایک مورل کمپس آپ کو روک رہا ہے. سو what is the best thing کہ اس کو آپ ریموو ہی کر دیں اپنی زندگی سے. یہ بات میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہمارے دیسی ایتھیسٹس کو آپ ایک دفعہ یقین دلا دیں کہ اسلام میں شراب پینا جائز ہے، گرل فرینڈ رکھنا جائز ہے، یہ تسبیح ہاتھ میں اٹھا کے ڈیٹس پہ جایا کریں گے، یہ ٹوپی پہن کے یہ شراب پیا کریں گے، کیونکہ ان کا کوئی پرابلم نہیں ہے ان چیزوں سے. ریلیجن سے کوئی پرابلم نہیں ہے. ریلیجن صرف آپ کی حرام کاری کے راستے میں آتا ہے. دیٹس اٹ. اس کے بعد پھر ایک مورل جسٹیفیکیشن چاہیے ہوتی ہے. تو یہ اسلام کے کچھ ایسے واقعات جس میں کچھ ویریفائڈ ہیں، کچھ ان ویریفائڈ ہیں. جو ویریفائڈ ہیں اس کو بغیر کانٹیکٹ سمجھے
ایک کنفرمیشن بائس کا شکار ہوتے ہیں کہ بس مجھے کچھ نہ کچھ ایسا میرے ہاتھ میں آ جائے جسے میں اسلام کے خلاف استعمال کر سکوں، نہ اس کی ویریفیکیشن کی، نہ اس کو جا کے پڑھا، بس بات ختم ہوگی.